السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ کے سامنے اسلام آباد میں عدت نکاح کیس کی سماعت کا حال رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ آج فیصلہ محفوظ تھا اس کیس میں اور جج صاحب نے سنانا تھا، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ آج اناؤنس نہیں کیا، بلکہ جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو ایک خط لکھ دیا ہے، جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ اس کیس کو کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ دوران عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت کے دوران بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کی جانب سے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، اور اس عدم اعتماد کے اظہار کے بعد جج شاہ رخ ارجمند نے رجسٹرار ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا کہ اپیلوں کو دیگر کسی دوسری عدالت میں منتقل کیا جائے، کیونکہ خاور مانیکا نے مجھ پر عدم اعتماد کیا ہے۔ انہوں نے خط میں مزید کہا کہ عدم اعتماد کی درخواست اس سے قبل بھی خاور مانیکا کی جانب سے دائر کی جا چکی ہے، جسے میں مسترد کر چکا تھا۔ دوبارہ عدم اعتماد پر فیصلہ سنانا درست نہ ہوگا، اس لیے اپیلوں کو دیگر کسی عدالت میں ٹرانسفر کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج شاہ رخ ارجمند نے مزید لکھا کہ خاور مانیکا اور وکلاء نے ہمیشہ سماعت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ خیال رہے کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ دوران عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت خاور مانیکا نے ایک موقع پر کہا کہ میں آپ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتا۔ جج شاہ رخ ارجمند کا خاور مانیکا سے استفسار کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ خاور مانیکا نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، بانی پی ٹی آئی نے پچھلی عدالتوں میں بھی ایسا ہی کیا۔ سیشن جج نے کہا کہ کچھ ٹھوس وجہ ہے تو بتائیں۔ بعد ازاں سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے ریمارکس دیے کہ اب جو فیصلہ ہوگا متنازع ہوگا، جس پر کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی کارکنان کی طرف سے شیم شیم کے نعرے لگائے گئے۔ بعد ازاں سیشن جج شاہ رخ ارجمند اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ اس اسٹیج پر جج کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کیس کو کسی اور عدالت میں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ کیس تو پورا چل چکا ہے، سب کچھ ان کے سامنے آ چکا تھا۔ تو اس موقع پر جا کر یہ اسٹیپ لینا یہ سراسر زیادتی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ملک ریاض نے ایک دفعہ پھر دھمکی دے دی ہے، اور ان کا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی تو سب کچھ باہر نکالوں گا۔ یاد رہے کہ ملک ریاض کے پاس بے شمار راز ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات ہر سیاسی جماعت کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے رہے ہیں، لہٰذا وہ سب کے ساتھ دوستانہ تھے، اور جو دوست ہوتا ہے اس کے پاس بہت سارے راز بھی اس کے سینے میں دفن ہوتے ہیں۔ تو ملک ریاض نے ان رازوں کو ایک دفعہ ان کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سب کچھ باہر نکالوں گا، ریکارڈ کر کے پہلے ہی رکھ چکا ہوں، یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ آج بحریہ ٹاؤن پر چھاپا مارا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، میں ملک کے ساتھ ہوں، مجھے زندگی ختم کرنی پڑی تو سب کچھ اناؤنس کروں گا، سب کچھ انشاءاللہ، پھر اللہ جانے اور یہ جانے۔ یہ آپ ملک ریاض کی زبانی سن لیجئے کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، یہ پنجابی میں ہے یہ آڈیو، اسے ذرا سنیے۔ میں ایک چیز دسدا ہاں، جس دن میں کتاب کھولی میں تمہیں کئی دفعہ کہہ بیٹھا پاکستانی تدلا آئے گا، اور تسی جانتے بھی ہو آئے گا۔ جننا کچھ مینوں پتہ ہے اور جننا کچھ میں انوالو رہا انہاں چیزاں چ، اگر مینوں انہاں خراب کرنے کی کوشش کی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سارا کچھ باہر کر داں گا۔ میں آلریڈی ریکارڈ کر کے رکھ لیا تھا، میں چھپایا تھا نہیں ہے، میں سیو کر لیا تھا، لیکن میں یہ مینوں نقصان پہنچا رہے ہیں، میں ہوں تک ملک دے نال ہاں، ملک
اور پاکستان میں ترقی چاہنا. اگر نہ مینوں کچھ اپنی زندگی ختم کرنی پئی تو میں پہلے اناؤنس کراں گا انشاءاللہ تعالیٰ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر اللہ جانے تے یہ جانے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں شاعر احمد فرحاد کا کیس آج زیر سماعت تھا، اور اس کیس کی سماعت کے دوران پتہ چلا کہ احمد فرحاد بازیاب ہو چکے ہیں اور ان پر آزاد کشمیر میں ایک کیس تھا جس میں وہ پولیس کی حراست میں ہیں. بہرحال یہ ایک بہت اچھی خبر ہے ان کی فیملی کے لیے کہ انہیں وہ مل چکے ہیں اور پولیس کی تحویل میں ہیں. یہ بھی اچھا ہے کہ پولیس کی تحویل میں ہیں تو ان کی فیملی ان سے ملاقات کر سکتی ہے، انہیں دیکھ سکتی ہے اور ان کے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی کا راستہ اختیار کر سکتی ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے 2 صدارتی آرڈیننس نافذ کر دیے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ آصف علی زرداری جو کہ صدر پاکستان ہیں وہ آج کل دبئی کے دورے پر ہیں اور باوثوق ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب ملک ریاض کو منانے کے لیے دبئی گئے ہوئے ہیں اور انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی سر توڑ کوششیں کی گئی ہیں، مگر ملک ریاض نے صاف انکار کر دیا. اور اب ان کی موجودگی میں جو قائم مقام صدر ہیں وہ یوسف رضا گیلانی ہیں جو چیئرمین سینٹ بھی ہیں، تو انہوں نے 2 صدارتی آرڈیننس پیش کر دیے ہیں، اور ایک صدارتی آرڈیننس تو ہے نیب سے متعلق جس میں نیب کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 14 روزہ ریمانڈ کی بجائے کسی بھی شخص کا ریمانڈ 40 دن تک لے سکتی ہے. پہلے انہوں نے ہی اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے جو عمران خان کے دور میں 90 روزہ ریمانڈ تھا اسے کم کر کے 14 روز پر لائے تھے، اور اب انہوں نے اس ریمانڈ کو 14 دنوں سے بڑھا کر 40 دن کا کر دیا ہے، اور یہ پرسنز اسپیسیفک قانون بنایا گیا ہے، آرڈیننس لایا گیا ہے، اور یہ صرف عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ہے. کیوں کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے اب جو کیسوں کی صورتحال ہے کہ وہ بہت جلد بری ہو جائیں گے اگر انہیں مزید قابو نہ کیا گیا تو، اور یہ ان کی تصویر باہر نہیں آنے دیتے تو خود عمران خان کو یہ کیسے باہر آنے دیں گے. بہرحال عمران خان کو مزید مقید رکھنے کے لیے یہ صدارتی آرڈیننس لایا گیا ہے، اور اس میں دوسری جو چیز انہوں نے کی ہے اس آرڈیننس میں وہ یہ کی ہے کہ جو نیب افسر غلط کیس بنائے گا، جھوٹا کیس بنائے گا، بوگس نیب کا کیس ڈالے گا کسی کے اوپر، اس کی سزا پہلے 5 سال تھی، اور انہوں نے اب اس آرڈیننس کے ذریعے وہ سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اس نیب کے افسر کو انسینٹو دیا جا رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، بس تم قدم بڑھاؤ، تمہیں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، تم جس پہ چاہو جھوٹے کیسز بناؤ، بوگس کیسز بناؤ، اور تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے. اب جس سے مراد یہاں صرف عمران خان اور تحریک انصاف ہے، کیونکہ باقی تو سب یہ تقریباً ایک ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، تو یہ عمران خان کے خلاف ایک اور سازش کی گئی ہے. اچھا جی، دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ الیکشن ٹریبونل سے متعلق ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ الیکشن ٹریبونل کے ججز ریٹائرڈ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی الیکشن ٹریبونل کے لیے جن ججز کا انتخاب کیا جائے گا ان میں ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں. اب اس طرح سے انہوں نے کر کے لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے محاذ آرائی مول لے لی ہے. یاد رہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے انہیں 7 ججز کے نام دیے تھے کہ آپ انہیں الیکشن ٹریبونل کے جج تعینات کر دیں، مگر الیکشن کمیشن اڑ گیا اور اس نے یہ آرڈیننس جاری کروا دیا ان سے مل کر، کیونکہ یہ سب ایک ہی چیز ہیں،
تو انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے یہ کر دیا ہے کہ اب الیکشن ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ ریٹائرڈ ججز یہ اس قسم کے لائیں گے جو بے ضمیر ہوں گے، جو بکنے والے ہوں گے، جن کے اندر حیا شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ ان کے کہنے پر، چونکہ انہیں جب انسینٹیو دیے جائیں گے، انہیں بھاری سیلریز دی جائیں گی، تنخواہیں دی جائیں گی، مراعات دی جائیں گی، تو وہ ان کے کہنے پر سب کچھ کریں گے، اور ان الیکشن ٹریبونل میں جو کیسز ہوں گے انہیں لنگر آن کریں گے، انہیں کھینچیں گے، اور جب تک حکومت رہے گی وہ اس طرح سے کرتے رہیں گے۔ تو یہ ان کی دوسری سازش ہے، اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایسا کیا گیا ہے۔ اب یہ جاری کرنے والے کون ہیں؟ یوسف رضا گیلانی ہیں، جن کے خلاف خود علی بخاری یہ جو بیرسٹر تیمور نے ان کے خلاف الیکشن ٹریبونل میں گئے ہوئے ہیں، جس میں تیمور ملک ان سے 300 ووٹوں سے ہارے تھے۔ اب وہی شخص اپنے خلاف فیصلہ کیسے ہونے دے گا؟ اس لیے انہوں نے یہ دوسرا آرڈیننس بھی جاری کر دیا ہے، جو کہ سراسر بدنیتی پر مبنی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔